بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ آج ایک بڑا مختلف دن تھا۔ اس سے پہلے آپ متعدد بار اپوزیشن کی مختلف شخصیات کی نیب میں پیشی اور پھر نیب ذرائع سے چلنے والی خبریں دیکھتے رہے کہ جناب جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کس انداز سے ان شخصیات کی سبکی ہوئی، کس انداز سے وہ شخصیات لاجواب ہو گئیں، کس انداز سے نیب پوچھتا رہا اور وہ جو بغلے جھانکتے رہے، کس انداز سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کس انداز سے ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں تھا۔ آج بھی ذرائع سے یہی ساری خبریں چل رہی ہیں، لیکن اب کی دفعہ تخاطب کا نشانہ جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کی شخصیت نہیں ہے، وہ حکومت کی شخصیت ہے۔ حکومت کی شخصیت اس سے پہلے بھی نیب میں پیش ہوئی ہیں، لیکن اس انداز سے کہ جناب یہ ہوا، لاجواب ہو گئے، یہ ہوا، ڈاکیومنٹ نہیں تھا، یہ ہوا، پریشان ہو گئے، یہ ایسی خبریں چلتی نہیں دیکھی ہم نے حکومت کی کسی شخصیت کے بارے میں۔ آج ایسا ہوا، حکومت کے ہی ایک شخص کے بارے میں ہوا، حکومت کے سب سے اہم ترین شخصیت کے بارے میں ہوا۔ اہم ترین اس لیے کہ بھائی پاکستان کا 60% کا جو سربراہ ہو وہ وزیر اعظم کے بعد وہ اہم ترین شخصیت نہیں تو اور کون ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی محبوب ترین شخصیت کے بارے میں ہوا، یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب۔ آپ ذرا کچھ تفصیلات تو ملاحظہ کیجئے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نیب کی مشترکہ ٹیم نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے 100 منٹ تک پوچھ گچھ کی، 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ ہوا کیا؟ الزام کیا تھا؟ عثمان بزدار پر جنوبی پنجاب میں مختلف ناموں سے جائیداد خریدنے کا الزام ہے، رشتہ داروں کے نام پر جائیدادیں بنانے کا الزام ہے، اور اس حوالے سے نیب نے پوچھ گچھ کی ہے۔ بے نامی جائیداد، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مجرم ہے، ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن یہ خبریں یہ چل رہی ہیں بزدار صاحب کے حوالے چل رہی ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہر سوال پر وقت مانگتے رہے، جواب نہیں دیا۔ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے تقریباً 70 سوال کیے، انہوں نے 12 کے جوابات دیے۔ اگر اس کو پرسنٹیج میں نکالیں تو یہ 17% بنتا ہے تقریباً، یہ تو پاسنگ نمبر بھی نہیں بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہر سوال پر کہتے رہے مجھے نہیں پتا، کچھ وقت دیں، سوچ کر بتاؤں گا، تیاری کے ساتھ نہیں آیا۔ ذرائع بتا رہے ہیں نیب نے اب وزیر اعلیٰ پنجاب کو سوال نامہ دے دیا ہے جو کہ 12 صفحات پر مشتمل ہے، 12 سوال پر مشتمل نہیں، 12 صفحات پر مشتمل ہے، اور کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ تمام مطلوبہ دستاویزات ابھی 18 اگست تک فراہم کریں۔ دن کتنے رہ گئے 18 اگست میں؟ بعض سوالوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ نے لا علمی کا اظہار کیا، اور لا علمی کے اظہار پر نیا سوال نامہ جاری کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے اصل میں بلایا کس حوالے سے کیا تھا؟ لاہور کے ایئرپورٹ کے قریب ایک ہوٹل ہے جس کو شراب کا لائسنس جاری کیا گیا ہے، جو کہ جاری کرنے کا اختیار ہے صرف ڈی جی ایکسائز کو، کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے جاری کروایا۔ تو ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شراب لائسنس کیس میں عثمان بزدار کے خلاف 2 افراد وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو گئے۔ ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سابق ڈی جی ایکسائز نے بھی وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست دے دی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وعدہ معاف گواہ بننے والے ایک شخص کا نام راز میں رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ آفس سے لائسنس جاری کرنے کا دباؤ ڈالا گیا، یہ کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ۔ عجیب، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پوچھیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کئی مرتبہ عثمان بزدار صاحب کی کیٹیگوریکل حمایت کی، یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب یہ خبریں آتی تھی کہ باقاعدہ تناؤ ہو گیا ہے کئی حوالوں سے حکومت میں اور باقی کہیں پہ، صرف اس وجہ سے کہ خان صاحب اس بات پر بزد ہیں کہ نہیں عثمان بزدار صاحب کے خلاف میں نہیں سنوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار رہیں گے۔ ذرا ایک عکس دیکھیے، اور خود اس پہ بزدار صاحب نے بھی کہا بڑے زبردست کیوٹ انداز میں کہا کہ میرا لیڈر میری تعریفیں کرتا ہے تو کسی کو کیا پرابلم ہے، اور خان صاحب نے کس انداز ان کو بار بار ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ ذرا مہمانوں کا تعارف کراؤں۔ ہمارے ہر دل عزیز پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سردار نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ہمارے ایک اور ہر دل عزیز ہمارے بھائی پاکستان تحریک انصاف جناب ولید اقبال صاحب تشریف فرمائے، سینیٹر ہیں۔ ہمارے ہر دل عزیز مصدق ملک صاحب نے ہمارے ساتھ ہونا تھا اسکائپ پر، کہتے ہیں لائٹ چلی گئی ہے بھائی، لاہور میں بھی ہو رہا ہے کام، مجھے پتا تھا۔ مصدق بھائی غالباً فون پہ ہیں بھی ہمارے ساتھ، ہم جو یہاں ملا رہے ہیں ان کو۔ مصدق صاحب السلام علیکم۔ تحریکی میں بیٹھا ہوں بھائی۔ اچھا، کوئی امکان نہیں ہے فی الحال؟ لگ نہیں رہا بھائی ہمارے ہاں اب 2-3 گھنٹے روز لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آپ سے بہت پیچھے ہیں، آپ کے ہاں تو ہر گھنٹے کے بعد ہوتی ہے۔ ہاں، اس معاملے میں ایسے تمام معاملات میں ہم آگے رہے ہیں ویسے، لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حالیہ شروع ہوا ہے لاہور میں؟ ویسے سر دست بتا دیں ویسے۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے، تقریباً 3-4 مہینے سے مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور میری والدہ جو ہیں وہ گلبرگ میں رہتی ہیں، وہاں پہ تو کچھ دن پہلے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں ڈیفینس میں جہاں ہم نے کرائے پہ مکان لے رکھا ہے، یہاں پہ 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کے یہاں تو کے الیکٹرک نام کی بلا بھی نہیں ہے کوئی جس پر چیف جسٹس صاحب اتنے بڑا۔ ولید اقبال صاحب بھائی بڑی بلا ہے، بڑی بلا ہمارے پاس بڑی بلا ہے۔ یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ پی ٹی آئی۔ اچھا،
ولی سنگھ بادشاہ آپ کس علاقے میں؟ لاہور کے؟ ویسے وہاں ان کے یہاں تو لائٹ نہیں گئی. ہمارا انداز میں بول. ولی صاحب آپ کون سے علاقے میں ویسے لاہور کے؟ جی میں گلبرگ میں رہتا ہوں جی, اور جہاں میں گلبرگ میں رہتا ہوں ادھر تو اب میں جمعے کے دن سے آیا ہوا ہوں اسلام آباد سے واپس. ہاں کتنی دفعہ لائٹ گئی؟ ایک ہفتہ ہونے کو ہے. تو آج دن کے وقت کوئی 1.5 یا 2 گھنٹے لائٹ گئی تھی کیونکہ مرمت ہو رہی تھی. اچھا. لیکن اس سے علاوہ پچھلے 5 دن میں تو کچھ میں نے نہیں دیکھا. آیا یہ آپ کا گلبرگ کوئی اور ہے کیا مصدق صاحب؟ آپ بتا رہے ہیں گلبرگ. مجھے یہی لگتا ہے جی. اچھا بھائی. وہ ہمارے ساتھ جو آپ نے وہ سنا ہے نا, وہ کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. آج کل جہاں پرواز ہو رہی پی ٹی آئی کی انہیں ہم کرگس دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن چلے نا ٹاپک پر آتے ہوئے, نبیل کمول صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے خان صاحب کا شارٹ چلایا میں کہہ رہا تھا یہ وسیم اکرم پلس نکل رہا ہے, نہیں بتا تھا کہ ایک وسیم اکرم پلس پیدا ہو رہا ہے. لیکن اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وسیم اکرم پلس نکل رہا ہے. بات تو وہی ہے لیکن معنی تبدیل ہو گئے. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن یہ مصدق صاحب کا شعر والا ہی آ گیا. یہ آپ کا کیا تجزیہ ہے, یہ کیا ہوا بزدار صاحب کے ساتھ؟ یار ایک تو میں بوزدار صاحب کو ڈیفینڈ ضرور کروں گا کیونکہ اچھا واحد تاریخ میں بلوچ سردار پنجاب میں حکومت کر رہا ہے, اور صرف اس بنیاد پہ ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ اس عثمان بوزدار ایک ملنگ آدمی ہے, اور یہی ایک میرٹ تھی ان کی جس کی وجہ سے ان کو چیف منسٹر بنایا گیا, کیونکہ وہ ایک ملنگ آدمی تھے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہی میرٹ تھی؟ خان صاحب نے کہا تھا ان کے گاؤں میں بجلی نہیں آتی, وہ میرٹ تھا. نہیں آپ سارے ملک میں نہیں آتی, سارے پنجاب میں سمجھتا ہوں مصدق صاحب کی چڑ بن گئی بجلی. جی جی نبیل بھائی. وسیم کے عثمان بوزدار صاحب جو ہے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب ایک لاٹ لے کر آئے تھے پورے ساؤتھ پنجاب سے, اور ان میں سے ایک تھے جس میں خسرو بختیار صاحب بھی تھے, اور یہ سارے تھے نا خسرو بختیار والے بھی تھے جس میں وہ, اور عثمان بوزدار صاحب بیچارے جو تھے وہ ایم پی اے میں ہی خوش تھے کہ انہوں نے کہا یار ایم پی اے بن جاؤ, بڑی بات ہے. تو اللہ نے سن لی, وزیر اعلیٰ ان کو کیوں بنایا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی خصوصیت کیا دیکھتے ہیں اور وہ ان کے پاس میرٹ کیا ہے. آپ کو جو 3 لوگ سننے اس میں سے 2 لوگ تو نہیں جانتے, ولی صاحب جانتا تو مجھے نہیں پتا. بہرحال دیکھیں جس طرح 92 کا ورلڈ کپ عمران خان نے نہیں جیتا تھا, ٹیم نے جیتا تھا, وسیم اکرم پلس بھی اس میں تھا. تو یہ جو ٹیم ہے ان کے پاس جن کو یہ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, اس میں یہ ایک بڑا اہم نام بھول گئے جس کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں, وہ ہے جہانگیر ترین پلس. اب جہانگیر ترین کے وجہ سے جو آج رگڑا کھا رہا ہے نا عثمان بوزدار, اور میں سمجھتا اب عثمان بوزدار کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے. جو آج انہوں نے جس طرح عثمان بوزدار کو کون گھر بھیجنا چاہتا ہے؟ دیکھیں ایک تو میں عمران خان کی عادت آپ کو بتاؤں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی رشتے کے ساتھ کانسٹنٹلی جو ہے وہ زیادہ عرصے خوش نہیں رہتے ہیں, اور کسی بھی دوست کو زیادہ وقت تک جو ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں نبھاتے. ان کو مطلب وہ ان کے دوست ان کے مخالف ہو جاتے ہیں, تو وہ دوست رکھتے نہیں ہیں, اور دل جلدی بھر جاتا ہے ان کا, مطلب وہ چینج چاہتے ہیں. بزدار صاحب کو انہوں نے کوئی اپنا دوست تھوڑی رکھا ہوا تھا یاریوں کے لیے, انہوں نے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا پرفارم کرنے کے لیے, اور خان صاحب کچھ دنوں پہلے تک کہتے ہیں کہ بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اسد عمر کے لیے جب وہ لے کر آئے تھے, مجھے خود عمران خان نے بولا جب بنی گالا میں مجھے انہوں نے دعوت دی, کیا بولا؟ مجھے کہا دیکھو میں اگلا پرائم منسٹر بننے والا ہوں, اور یہ اب میرے پاس ایسے اکنامیکل وزٹز آ گئے جس میں اسد عمر کا سب سے پہلے انہوں نے نام لیا. یہ بات صحیح ہے کہ اسد عمر صاحب وہ واحد آدمی جن کے بارے میں خان صاحب نے پہلے سے بتایا تھا کہ یہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہوگا. لیکن ایک فرق ہے, حکومت میں آنے کے بعد عثمان بزدار صاحب وہ واحد آدمی ہیں جن کے بارے میں خان صاحب بھی کہتے رہے کہ بہترین پرفارم کر رہا ہے, یار نہیں جائے گا گھر. یہاں تک کہا جب تک میں ہوں تب تک بزدار ہے, 5 سال ابھی تو سنا ہے میں نے آپ کے میں نے ایک شو میں کہا تھا آپ کے کہ دیکھیں عثمان بوزدار صاحب کو آج جب یہ پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہ آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہوتا ہے جو آفیسرز آپ لگاتے ہیں ڈسٹرکٹ میں یا سیکرٹریز آپ لگاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی لگاتا ہوں, اللہ لگاتا ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا یا نہیں لگاتا ہے, اس کا مطلب یہ میرے ذرائع نے بتایا جو نیب کے اندر, اور بھی بڑی باتیں ایسی کی انہوں نے کہ کرائٹیریا. لیکن نبیل بھائی آپ کے اس آرگیومنٹ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ ان کا دل بھر گیا, مطلب یہ کوئی
خان صاحب کوئی مطلب کوئی 18 سالہ خان صاحب نہیں ہٹا رہے بھائی، کس نے کہا خان صاحب ہٹا رہے؟ تو پھر کون ہٹا رہا ہے؟ کس نے کہا خان صاحب کو کون لے کر آیا، سارا سسٹم کون بنایا، سلیکٹڈ گورنمنٹ کیسے بنی، یہ باتیں ٹی وی میں ابھی یہ بیٹھ کے کیا باتیں کروں، کس طرح وہ آئے، کس کو ہٹایا گیا، کس کو لایا گیا، سب ایک شطرنج کا کھیل تھا۔ یہ شطرنج کے کھیل میں بادشاہ کو کہاں رکھنا ہے، گھوڑے کو کہاں رکھنا ہے، غلام کو کہاں رکھنا ہے، وہ سب ایک طے تھا۔ اب ایک چینج آف گارڈز کا ٹائم آ گیا ہے، چینج آف گارڈ نیچے سے اوپر تک جائے گا۔ یہ میں ضرور بتا دوں، عثمان بوزدار کے بعد چینج جو ہے وفاق میں بھی آئے گا، یہ بھی میں بتا دوں۔ ولید صاحب بھی کہا جائے یور کامنٹ اور پھر جاتے ہیں مصدق صاحب، تو ساتھ میں اوپر بھی جائے گا۔ ولید صاحب دیکھیں، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ نیب کی ایک حاضری جو ہے اس کو اتنا زیادہ جو ہے اس کے دور رس نتائج کی بات جو ہے وہ شروع ہو گئی، خواہشوں کو خبر تو نہیں بنا رہے؟ بات ہوتی ہے، میں وہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ خواہشوں کو خبر بنا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خود فریبی کا بھی شکار ہو رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی نیچے ایک شروع ہوگا، پھر اوپر کچھ ہوگا، ورنہ نیچے ہو جائے گا، پھر راجہ رانی ایسی خوشی زندگی گزاریں۔ 13 سال کی عمر سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ جی مارچ میں کوئک مارچ ہوگا، اب مارچ دیکھیں، پچھلا مارچ دیکھیں، یہ مارچ دیکھیں، اب ہم اگست میں بیٹھے ہوئے، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ آپ ان کو بتائیں، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بتائیں آپ ان کو۔ نہیں مجھے آپ، ہاں جی بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دیکھیں یہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر چیف منسٹر صاحبان بھی، ہمارے خیبر والے بھی گئے تھے اور وہ بھی نیب کے آگے پیش ہو کے سوالوں کے جواب دے کے آئے، اور یہ تو بند کمرے میں باتیں ہوئی ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوا کیا بات ہوئی ہے۔ سوالوں کے جواب انہوں نے اچھے دیے ہیں، برے دیے ہیں، پورے دیے ہیں، نامکمل دیے ہیں۔ سوال نامہ ملنا بھی بالکل ایک روٹین کا حصہ ہے، وہ شاید خاقان عباسی صاحب کو انہوں نے سوال نامہ دیا تھا، اور میاں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز شریف کو، سب کو سوال۔ ولید بھائی اگر یہ جو کہ بتایا جا رہا ہے، جو میں نے پڑھ کے سنا ہے ابھی، if this is true, is it surprising for you کہ یار وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جائیدادیں خریدی، یہ جواب نہیں دے رہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں آپ نے شراب کا لائسنس دیا، وہ جواب نہیں دے رہے، پھر دو افراد کہہ رہے ہیں وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں ہم، یہ is it surprising for you if it is true؟ نہیں، if it is true کے اوپر میں کیوں کسی قسم کا کنجیکچر کروں، اور ضروری نہیں ہے کہ بات ایگزیکٹلی، فرض کریں کہ if it is true اس سینس میں کہ انہوں نے کسی بات کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہو یا ٹھیک طرح سے آگاہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ یہ کیس جس کے لیے یہ گئے تھے اس کا تعلق تو ایک لیکر لائسنس یا شراب کے لائسنس کی تھا کسی ہوٹل کے لیے، اگر اس میں کوئی اور کسی موضوعات پہ سوال ہو گئے ہیں جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے پاس، مجھے کہیں طلب کیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ فلاں آپ اپنے پروگرام میں بلائیں مثلاً، اور مجھے کہیں کہ جی آپ یوم آزادی کی بات کریں آ کے، اور آگے مجھے آپ لا کے سوال شروع کر دیں کہ جی وہ کووڈ کی ویکسین کب آنی ہے، تو میں کہوں گا یار مجھے تیار ہو کے آنے دو، پوچھتا ہوں 2-4 کمپنیوں کو فون کر کے، آکسفورڈ میں، چائنا میں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگوں صحیح سمجھ آپ کو، یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ یہ اچھل گئی ہے بات، ایسی ہے نہیں۔ ولی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ بشمول سیاسی جماعتیں، میڈیا وغیرہ بہت تھوڑے سے بہت زیادہ اخذ کر رہے ہیں۔ تو کیا بھائی وہ کون جانے میرے امروز کا پردہ کیا ہے۔ دیکھیے، دو میں آپ کو مختلف زاویوں سے اس کو تبصرہ کروں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح کے کھیل یہاں پر کھیلے جاتے ہیں، مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل ختم ہونے والا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا تو یہ مانتا ہے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں، صحیح ہے، اور کیونکہ یہ پلس ہیں اس وجہ سے ان کا یہاں پر رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرا دھڑا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس تباہی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری پنجاب میں جو ترقی کی شرح، ترقی کی رفتار ہے، جو غربت کا عالم ہے، جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح سڑکیں ڈوب رہی ہیں ذرا سی بارش سے، تو لوگ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس تمام پرفارمنس کی کمی کا بزدار صاحب۔ اوکے، اچھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ الزامات بھی سنے، اب میں الزامات کی بنیاد پر تو کوئی بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، مگر الزامات بہت زیادہ ہیں اس وقت کی حکومت میں، بالخصوص ان کے دفتر پہ، جس طرح یہ لیکر لائسنس ہے، تبادلوں کی کوئی گفتگو ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں دھڑے جو ہیں نا، انہوں نے سینگ پھنسا لی ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ جائیں اور دوسرا کہتا ہے یہ رہیں۔
اگر یہ تجزیہ میرا ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب چل چلاؤ کا وقت آ گیا. بزدار صاحب کہ کے اگر آپ کو یاد ہو, جی بزدار صاحب کا, مجھے لگتا ہے ایسے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی کہ اگر نواز شریف پہ الزام لگ گیا, ابھی ثابت تو نہیں ہوا تھا, جی جی تو وہ جی استعفیٰ دے کے گھر کیوں نہیں جاتے بھائی؟ تو یہ تو چیف منسٹر ہیں, یہ تو اس وقت انفلوئنس کر سکتے ہیں. انکوائری کی سٹیج کے اوپر آپ نے لوگوں کو اریسٹ کیا جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, جن میں سے کچھ ایم این اے تھے, کچھ ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں تھے, آپ نے گرفتار کر دیا انفلوئنس نہ کرنے. تو ایک بندہ جو چیف منسٹر ہے, جس کے ماتحت ہے پورا صوبہ اور تمام سرکاری افسران, وہ تو انفلوئنس کر سکتا ہے. تو ایک مورل obligation بھی آپ ہی کے بیانیے کے پی ٹی آئی کی منطق کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, ایک ان کے بیانیے کے مطابق ایک مورل obligation بن گئی کہ جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ چلتے ہوں کیونکہ آپ کے اوپر اب مقدمہ بن گیا ہے, تو ایک تو یہ مقدمہ ہے. دوسرا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جھگڑا جو ہے وہ بڑھ جائے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ قربانی دینی پڑے گی سردار صاحب کی کہ وہ اب تشریف لے جائیں. کس میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ 2 دھڑوں میں. نام کیا ہے؟ ایک دھڑا اور دوسرا دھڑا, اور دونوں دھڑوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. یار نام نہیں بتا رہے آپ. دھڑے کے اراکین, ایک کا نام ہے دھڑا 1, ایک کا نام ہے دھڑا 2. دھڑے کے ممتاز اراکین کے نام ہی بتا دیں. بھئی ایک کے رکن جو ہیں وہ تو سننے میں آیا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں, اور دوسرے کے؟ دوسرے کی جی وہ مجھے معلوم نہیں ہے. میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب دوسرے ہمارے پروگرام کے سردار بول رہے تھے تو میں بڑا مشتاق تھا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون ہیں دوسرے دھڑے میں جو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی راہ میں یہ حائل ہیں, انہیں جانا چاہیے. پتہ نہیں معلوم نہیں ہے یا سکت نہیں ہے مجھے, لیکن آپ نے کہا تماشا ختم ہونے والا, یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ کھیل ختم ہونے والا ہے کیا مطلب؟ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا, کب تماشا ختم ہوگا؟ جی جی, چل چلاؤ کا وقت ہے, چل چلاؤ کا وقت ہے. لیکن جو دوسری میں اہم بات آپ سے کرنے والا وہ یہ ہے, وہ کیا کہ اگر ایک پارٹی بھاگ جاتی ہے اور زمین پہ پیر, یعنی وہ جلتے ہوئے تروے پہ پیر نہیں رکھتی, تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بیانیہ کچھ ہفتوں بعد کیا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ دیکھیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا چیف منسٹر بھی کرپٹ نکلے تو ہم اس کو نکال دیں گے. یعنی دونوں طرف سے تیاری مکمل ہے کہ اگر ہار گئے تو کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے چیف منسٹر بھی نکال دیے جو یہ سارے کرپٹ ہی ہیں یار. جس کو آپ نکالتے ہیں وہ کرپٹ ہے. پہلے آپ کا دوست ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, اے ٹی ایم ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, سیاسی حلیف ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھتا ہے, پھر ایک دن آپ اس کو کہتے ہیں ہم نے نکال دیا کرپٹ تھا. تو یہ کرپٹ لوگ آپ ساتھ رکھتے کیوں ہیں؟ نکالنے کے لیے. تو مجھے یہ چلو ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. اب ذرا دیکھتے ہیں, میں ذرا ایک بریک لے لوں. اب اس کا ایک زاویہ ویسے اور بھی ہے, بریک کے بعد کرتے ہیں بات, کہ ہو سکتا ہے اس کا ایک زاویہ بھی ہو کہ بھائی آپ لوگوں نے مصدق صاحب بصد احترام کسی چیز پہ خوشی نہیں ہونا ہے. مثلا پہلے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بلا رہے ہو, جہانگیر ترین کو بلاؤ نا, وہ تو تمہاری اے ٹی ایم مشین ہے, اس کو کیوں نہیں ہٹاتے, وہ کیوں بیٹھتا ہے کابینہ میں. اب جب وہ ہٹ گیا تو آپ کہتے ہیں ترین کو ہٹانے سے کیا ہوتا ہے, خود گھر جاؤ نا. پھر ہم کہتے تھے بزدار کو بلاؤ نا, اب وہ تو چہیتا ہے, روحانی وجوہات کی بنا پہ رکھا. اب جب بلا لیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو گئی, تو آپ لوگ بھی بتا دینا کہ کیا ہوگا تو آپ خوش ہوں گے. میں بریک لے لوں, پھر نبیل صاحب سے پوچھوں تو کہ ولی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ سب آپ لوگ ایک رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں کہ یوں ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا, پھر ایسے ہو جائے گا, پھر ایسے ہو جائے گا, پھر ایسے ہو جائے گا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس میں. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اچھا ایک بات آپ تو بتا دیجیے نبیل گبول صاحب, یہ سندھ میں اور ظاہر پیپلز پارٹی کا بڑا, پیپلز پارٹی اور وفاق کا ویسے بڑا جھگڑا چل رہا ہے. آج اٹارنی جنرل نے, جو کہ ریاست پاکستان کا چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے, اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سے میری کل بھی بات ہوئی ہے اس حوالے سے, اور وزیر اعظم صاحب سندھ کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیا اقدامات ہیں میں نہیں بتا سکتا. اچھا پہلے ہی پیپلز پارٹی کبھی اشاروں کے نام میں کبھی کھل کر کہتی ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کو چلنا چاہتے ہیں, ہم نہیں کرنے دیں گے, ایسا یہ وہ. آپ کا کیا خیال ہے اٹارنی جنرل کے بیان سے, آپ نے کیا مطلب لیا, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وسیم, اٹارنی جنرل صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے نا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم بتا نہیں سکتے اب کیا کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کر رہے ہیں, یعنی یہ مان لیا کہ وفاقی حکومت سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے. کس طرح گرانا چاہتی ہے ان کے پاس, ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گورنر رول یہ انٹرپریٹیشن تو آپ کی نبیل بھائی, انہوں نے کہا وفاق کے, انہوں نے کہا کراچی یتیم شہر بنا ہوا ہے, وفاق کو کچھ کرنا پڑے گا, ہم اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ کہا انہوں نے. اب اس کے دیکھیں نا بیس بناتے ہیں, جب بھی آپ دیکھیں کبھی بھی آرٹیکل 58(2) بھی ہوتا تھا تو بیس کیا بناتے تھے جی, کرپٹ گورنمنٹ تھی اس لیے پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیزالو کر دیا پوری اسمبلی کو.
تو اب وہ ایک بیس تو بنائیں گے نا, وہ پھر کوئی نہ کوئی کہانی تو بنائیں گے. اب یہ کہانی بنا رہے کہ جی چونکہ سندھ گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہو گئی, سندھ میں سیلاب آ گیا, سندھ کے اندر آپ نے نالے صاف کرنے کے لیے این ڈی ایم اے کو بلا لیا. تو یہ سب چیزیں کہ جی دیکھیں سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی ہے, ہم نے این ڈی ایم اے کو انوالو کر دیے. یار آپ ان کو بنیاد نہ بنانے دینا. ویسے نبیل بھائی اگر بنیاد بناتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. جمہوری حکومت کو بالکل پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ گورن کرے, اس لیے کہ ووٹ لیے ہیں, لیکن آپ بھی ویکیوم نہ چھوڑے نا. یہ آپ نے ویکیوم چھوڑا, این ڈی اے میں آئی اور باہروں نے صفائی تو کی, انہوں نے چیزیں بہتر تو ہوئی. دیکھیں نا, یہ تو ظاہر ہے آپ کچھ بھی الزام پیپلز پارٹی گورنمنٹ پہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی. آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس آپشن یہ ہے گورنر رول کا, ایک لیگل آپشن یہی سمجھ آ رہا ہے مجھے. کیا آپ سمجھتے 3 مہینے بعد کیا یہ ایک کلنک اپنے منہ پہ ملیں گے گورنر رول لگا کے, کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ختم کر پائیں گے؟ آپ کے پاس 99 ایم پی ایز ہے پیپلز پارٹی کے پاس, ان کے پاس میجورٹی, ان کو تقریباً 20 سے 22 ایم پی ایس چاہیے, کہاں سے لے کر آئیں گے؟ پیپلز پارٹی کیا کریں گے, آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا کریں گے؟ کوشش کی, کچھ نہیں کر پائیں گے, کچھ نہیں کی. صرف اٹارنی جنرل صاحب ہمارے, وہ تو ہمارے اپنے گھر کے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. این ڈی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, این ڈی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو اس لیے ہم نے کہا ہمارے گھر کے. اٹارنی جنرل کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہوتا, وہ ریاست کا عہدہ ہے, حکومتی عہدہ نہیں. آپ نے ایسے ان کو بیچارے کو ہنس رہے ہیں آپ. نہیں میں یہ نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں کہ فائنینس بھی کون چلا رہا ہے, وہ ہمارا بندہ چلا رہا ہے سندھ کا, جو فائنینس چلا رہا ہے. آپ نے بھی تو مشرف صاحب کا بندہ لیا تھا, آپ سے پہلے مشرف صاحب کے تھے, وہ حفیظ شیخ صاحب. ہاں وہ سب کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی سندھ کے اندر یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی انہوں نے پکا پلان کر لیا ہے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جی کوئی ایسا گورنر لے کر آئیں گے جس کے اندر جام صادق کی روح پھونکیں گے, اور وہ جب جام صادق ایک ہی ایم پی کی سیٹ پہ جیتا تھا, اور اس نے کس طریقے سے سندھ کے اندر حکومت بنا لی تھی, وہ سارے آپشن سوچنے دیں. ہمارے پاس ایک آپشن تیار ہے. وہ کیا؟ وہ شاید 17 تاریخ کو ایک ریلی نکالیں گے کراچی سے لے کر پنڈی تک, جب زرداری صاحب کو پیش ہونا ہے, نیب کے لیے بلایا گیا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ ایک ریلی لے کر نکلیں گے کراچی سے پنڈی تک. ہاں, ٹرین مارچ. اس پہ ہنسی نکل گئی اس بات پہ, وہ سوچ رہی صاحب کی سوچ رہی اس سوچ پہ ہی. لیکن میں سمجھا پنڈی کے کارکنان جائیں گے نیب پنڈی تک, کراچی جا رہے ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا یہ بھائی پارٹی کراچی سے, پارٹی آپ کی جو ہے کشمیر تک ہے, تو آپ کی مرضی, کراچی سے آپ ریلی نکال کے پنڈی جائیں یا کشمیر سے پنڈی آئے, وہ آپ کی مرضی ہے. ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں, تو فیصلہ کب کریں گے؟ پنڈی جانا نکل پڑیں گے پھر تو 1-2 دن میں 17 کو پہنچنا ہے, تو ابھی 12 تو ہو گئی آج. یہ آج باتیں ہو رہی تھی پارٹی کے اندر, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے معصومہ چہرے کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں. آپ نے شیئر کر دی, بڑی نماز, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اب یہ بلکہ مصدق صاحب نظر آ گئے. مصدق صاحب بجلی آ گئی ہے ایک بار پھر آپ کے گھر میں نظر آ رہے ہیں. بجلی ان کے ساتھ کھیل رہی ہے. ہاں, اور یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب آواز مجھے نہیں آ رہی مصدق بھائی کی, لیکن نظر آ رہے ہیں باہر مصدق صاحب. لیکن یہ بتا دیں, سارے ماحول میں اپوزیشن ایک اے پی سی ہونی تھی, وہ جی دعوے ہو رہے تھے عید کے بعد اے پی سی ہوگی, پھر یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. وہ تو شیخ رشید صاحب کی بات صحیح ثابت, انہوں نے کہا عید کے بعد محرم ہوگا. محرم آ گیا بس 6-7 دن میں, اے پی سی تو اب نہیں ہوتی عاشور تک میرا خیال ہے. جی ہاں, ایک تو میں نے پہلے کہا غالباً آواز اب آپ کو آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. جی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 مرتبہ گری بجلی اور پھر 1 مرتبہ آئی. اللہ نہ کرے گرے آپ. اور کچھ چیزیں جو ہیں گھر کی جلا دی ہیں اس نے, وہ الیکٹرانکس کی, بار آنے جانے سے. اللہ بہتر, بہرحال اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اچھا دیکھیں, میرا ذاتی یہ خیال ہے جو آپ پہلے گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ غیر جمہوری رویہ ہے. آئین کے اندر بے شمار پروویژنز کریٹ کی گئی ہیں اس وجہ سے کہ اگر ملک میں کسی وقت کوئی ایمرجنسی ہو جائے, مثلاً یہ آرڈیننس لانے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی اگر ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ حکومت چلتی رہے, اور جیسے ہی اجلاس ہوتا ہے پارلیمان کا, فوری طور پہ وہ آرڈیننسز قانون سازی کے لیے پیش کر دیے. صحیح ہے, تاکہ وہ ایک رائے عوام کی جو ہے اس میں شامل ہو جائے. صحیح ہے. مگر ان تمام پروویژنز کو استعمال کرنا صرف سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانے کے لیے, یہ جمہوری اسپرٹ نہیں ہے. مگر کیونکہ یہ حکومت کا جمہوری رویہ ہی نہیں, تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے. اگر آپ پچھلی حکومت دیکھ لیں, فار ایگزامپل کے پی میں اگر ہم چاہتے تو مولانا کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی کوشش کر سکتے تھے, اور حکومت بن بھی سکتی تھی. لیکن لارجسٹ سیٹ جو تھیں وہ PTI کی تھیں, تو نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں, انہی کو حکومت بنانے دینی چاہیے.
اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں اگرچہ ہماری سب سے زیادہ سیٹس تھیں، مگر نہ صرف یہ فیصلہ کیا گیا کہ مل کے حکومت بنائی جائے، بلکہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ پہلے جو بلوچی گروپ جس کو جو ہمارے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے 2.5 سال، جی ان کو وزیر اعلیٰ بننے دیا۔ لیکن مسدد صاحب یہ تو ابھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو الزام ابھی تو پی ٹی آئی نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نہ گورنر راج لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں نہ پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کا، وہ تو کہہ تو یہ رہے ہیں۔ اگر آپ کانسپریسی تھیوری ہے نا کے کلپس، جی اگر آپ فیصل واؤڈر صاحب کے کلپس چلائیں دیگر پروگرامز کے جو ہو چکے ہیں، یا گورنر اسماعیل صاحب کے کلپس چلائیں، تو وہ کہہ چکے ہیں یہ کہ ہاں کیوں نہیں گورنر راج لگ سکتا۔ نہیں یہ مجھے نہیں، آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ میرے پچھلے پروگراموں میں تھے عمران اسماعیل صاحب، میں نے ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا، انہوں نے کہا میں نے گورنر راج کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب سے آج تک میری اس حوالے سے کبھی بات نہیں ہوئی، انہوں نے یہ کہا میرے پروگرام میں۔ جی یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کی بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن اگر آپ اپنی تحقیقی ٹیم کو یہ کہیں کہ وہ دیکھ لیں کس وزیر نے کس وقت گورنر راج کے حق میں بات کی ہے اور کیا کہا ہے، اور وہ وفاقی وزراء ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو وفاقی حکومت بول رہی ہوتی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیسا یہ کالا قانون کہتے رہے ہیں 18ویں ترمیم کو، اور مقصد یہی تھا کہ وفاقی جو حکومت ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کا شیئر بڑھایا جائے، صوبوں کو کمزور کیا جائے، ان سے ان کا شیئر لیا جائے، تو یہ تمام گفتگو جو ہے یہ یہی بات اس کا محور رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سندھ کے حوالے سے کون وزیر کیا کہتا رہا ہے، آپ کا بڑا اچھا پروگرام بن جائے گا اگر تحقیق کے ذریعے آپ وہ تمام کلپس چلوا دیں، اور اس سے آپ کو حکومت کے ذہن کی عکاسی اس سے ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کتنی جمہوری ہے اور کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس میں ویسے اب تک جو میری تحقیق ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو سندھ چیپٹر ہے، بالخصوص ایم ایم اے اور بالعموم ایم این ایز، ان کی خواہش ضرور ہے، تحریک انصاف فیڈرل کی ایسی خواہش، ایسا حرکت یا کوئی ایسا ارادہ ہے، یہ میری تحقیق کا نتیجہ ہے کی ہے۔ مگر یہ تو مگر رویہ اگر اتنے وسیع پیمانے پہ آپ کو ایسے لوگ ملے ہیں کچھ ایم این ایز کی شکل میں اور بیشتر ایم پی ایز کی شکل میں، تو یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ صوبے والوں کا اپنا بھی فائدہ ہے نا، اگر یہاں تو صوبائی پی ٹی آئی ہے، اگر یہاں گورنر ہے ان کا تو اچھی دکان چل جائے گی۔ جی مگر بادامی صاحب ہمیں بھی تو فائدہ تھا کے پی میں حکومت بنانے کا، ہمیں یہ بھی فائدہ تھا کہ بلوچستان میں ہم اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرتے، لیکن جب آپ وفاقی ذہن رکھتے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ صوبے کتنے اہم ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ جمہوری طریقہ کار سے لوگوں کو ایلینیٹ کرنے کے بجائے، علیحدہ کرنے کے بجائے، یہ تاثر دینے کے بجائے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس ملک میں، آپ کو انہیں انکلوڈ کرنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا۔ اسی طرح میرے خیال میں خیبر اس کی آزاد اے جے کے اندر جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، اور ہمارے پوائنٹ کے لیے کوئکلی اگر اس میں بھی کامنٹ کر دیں، یہ اے پی سی تو نہیں ہو رہی نا عاشور سے پہلے؟ نہیں، میرا اے پی سی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کچھ ناراض ہیں، اور اس وقت تمام سیاسی ہائیسٹ لیول پہ جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ ان سے اس وقت گفتگو میں مشغول ہیں، اور جو رہبر کمیٹی ہے اس کی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو ناراض کیے بغیر سب کی شمولیت سے اے پی سی کریں، انشاءاللہ اے پی سی ضرور اگر ہوئی بھی تو عاشور کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک کوئک کامنٹ ذرا ولید صاحب آپ اس پہ تو کرتے ہیں، پھر میں نے ذرا بی آر ٹی پر بھی آنا ہے بتائیں کہ آپ ایسے کسی چیز کی فیور میں نہیں ہے نا، آپ کو نہ اطلاع ہے نہ کسی چیز کی حمایت کریں گے کہ جو عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، چاہے کسی بھی صوبے میں بھی ہم سندھ کی بات کریں، اس کو گرایا جائے، گورنر راج لگایا جائے، بے شک آئین پروویژن دیتا بھی ہو تو کوئی بڑا ایتھیکل کام تو نہیں ہوگا نا ایسے؟ ولی صاحب آئی ایم شیور آپ اس کی فیور تو نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میرے پاس ایسی اطلاع تو کوئی نہیں ہے، سندھ کے معاملات سے میرا کوئی اتنا زیادہ لین دین نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر دوں ایتھیکل اور ان ایتھیکل، اگر کوئی چیز ان ایتھیکل ہے تو اس کو آئین میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آئین میں آرٹیکل 234 موجود ہے، جس کے نتیجے میں مجھے جو میری جو میموری میں یادداشت کے مطابق 2 دفعہ جو استعمال ہوا ہے، دونوں دفعہ پی 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 کی گورنمنٹس میں استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو 1993 یہ نہیں 1993-94 میں یہ خیبر میں استعمال ہوا تھا، جب صابر شاہ چیف منسٹر تھے پی ایم ایل این کے، اور ان کو پھر ریپلیس کر کے آفتاب شیرپاؤ صاحب آ گئے تھے، اور پھر سلمان تاثیر صاحب کو بھی یہاں پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی جگہ پر وہ ان کو گورنر راج دے دیا گیا تھا 234 کے نیچے، لیکن وہ کچھ دن بعد واپس کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اوپر ریولٹ بہت بڑی اٹھی 2009 میں غالباً۔ جی ہاں صحیح بات۔ اچھا اب ذرا میں اب یہ سن لیں، اب کل ایک اور بڑا تاریخی کارنامہ ہونا ہے، 13 اگست ہے کل، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بی آر ٹی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ذرا اس میں بھی کوئکلی جاتے ذرا اس میں بھی گفتگو کر لیں، یعنی کہ پشاور میٹرو اگر آپ عام الفاظ میں کہہ لیں تو ذرا سب سے پہلے خود خان کی ظاہر ایک رائے تھی کہ اس طرز کے منصوبے نہیں بننے چاہیے، ہم نہیں بنائیں گے یہ سب، وہ مختلف مواقع پر کہتے رہے کہ میٹروز نہیں بنانا چاہیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایک عکس دکھائیں ذرا، کیا کہتے تھے خان صاحب، دکھائیے گا ذرا۔
बजाय बिजली बनाने के जंगलात बस सर्विस बना दी। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए, इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फ़र्क है। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। और मैं ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसकी खिलाफ खड़े होंगे। खान साहब की राय थी, परवेज खटक साहब से हमने इस पर बारह बात की और परवेज खटक साहब ने इसका जो ड्यूरेशन बताया था 2017 दिसंबर की बात है, तब कहा था 6 महीने में यकीनन ये मुकम्मल हो जाएगी। जरा उसका एक अक्स दिखाइएगा। और एक डिफरेंट शहर है और जो मंसूबा यहाँ बनाया गया ये सबको हैरान कर देगा और एक मेरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मंसूबा है और दुनिया में कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं होगा। 5 बिलियन में ये सारा प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसका बन है। इसका अगर कंपैरिजन करें आज से पूरी लागत कितनी आपके प्रोजेक्ट की? हमारे तकरीबन 41 बिलियन, 14 अंडर पासेज हैं, 8 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 8 किलोमीटर रोड पे जा रहा है। ये सारा मिलाकर अगर उनकी बसेज और ये चीज़ें करें तो हमारा 31 बिलियन में बनता है। 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। और खान साहब ने एक और बात भी की थी कि जनाब ये बसेस जो है वो ये हम बनाएंगे तो ऊपर नहीं बनाएंगे, बसेस नीचे बनाएंगे। क्या कहा था? और हमने खटक साहब से पूछा तो उन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी देख लें। मुझे दुनिया में बताएं कहाँ बस ऊपर चढ़ती है? ये जो ऊपर ट्रेनें ऊपर चलती हैं, बस जमीन पर चलती है। हम वो प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं पेशावर में। इंशाल्लाह 100 साल वहाँ फ़ायदा होगा पेशावर का। पेशावर बदल जाएगा। वो 5 साल का मंसूबा है, वो गिमिक्स नहीं। तो इसी हवाले से हमने खटक साहब से भी बात की थी, जरा वो भी दिखाइएगा जरा। जी पर खटक साहब अगर हम चला सकें जो उन्होंने कहा था इसलिए उनके पास भी नहीं होंगे सर, तो वही कह रहा हूँ, बातें करना फिर आसान है। मुझे नहीं पता उसका, लेकिन रूट अवेलेबल होता हमारे तो पेशावर में एक ही रूट है और कोई रास्ता यानी खान साहब की अपनी थ्योरी के मुताबिक लाहौर दुनिया का पहला अजीब व गरीब शहर होगा जिसमें बस ऊपर से चलती है। इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा अजीब व गरीब शहर होगा जिसमें बस ऊपर से चलती है और पेशावर तीसरा होगा उनकी अपने अल्फाज के। तो 3 अजूबे हो गया, क्या कहते हैं भट्ट साहब ने कहा ठीक है 3 अजूबे। जनाब वली साहब ये बात अभी इसमें फैसला हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए ना, जिस तरह मेरा ख्याल है पीटीआई ने की माजी में। क्विक कमेंट तीनों कर दे, वक्त खत्म हो रहा है। वलीद साहब जी, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो आपने खान साहब के क्लिप्स दिखाए थे उनका ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ पे था। और ये देखें किस स्टेज पे आके केपी गवर्नमेंट ने पेशावर में ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जब पहले तालीम, सेहत, पुलिस, माहौल, टूरिज़म, लोकल गवर्नमेंट सब पे काम हो चुका था। उसके बाद ये प्रायोरिटी आई थी। तो वो बात जो खान साहब की आपने क्लिप्स दिखाई हैं वो कि पहले केपी में एजुकेशन, हेल्थ, सेहत वगैरह से मुतालिक तमाम मसाइल हल हो गए थे, उसके बाद ये किया उन्होंने। उनको एड्रेस करने के बाद, उनकी रिफॉर्म करने के बाद और उनके ये जो खासकर जो स्कूल्स जो, लेकिन वो तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कमेंट फरमा रहे थे कि बस ऊपर से नहीं, हम बस जमीन पे किधर चलती है, बस तो ऊपर से चलती है, हम बनाएंगे तो ऊपर से बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये परवेज़ खटक साहब ने इसकी तफसीलात जो मुझे याद है मेरे सामने भी जिसका जिक्र हुआ था कि ये लाहौर वाली से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि वो तो एक सीधी लाइन पे चलती है। ये इसका एक बहुत ऐसा फैलाव था जो सारे शहर को सर्विस करती है और वो सारी चीज़ें थी। तो ये एक प्रोजेक्ट बहुत मुख्तलिफ नौइयत का है उससे और उसकी कवरेज भी, और मेरे ख्याल वहाँ जाके देखना चाहिए। वो मुकम्मल जब गए तब तक तो लोगों ने देखा बड़ा हैरान कुन था। अब अल्लाह करे मुकम्मल हो गए, अब अच्छे हालात हों, अल्लाह करे दोबारा जाएंगे और देखेंगे। क्विक कमेंट इस पर। लेकिन नबील कबूल साहब ये ठीक है कि लेट भी बनी, लागत भी ज़्यादा आई, सियासत भी, कुछ बना तो सही। इधर बेचारे कराची में तो कुछ बना ही नहीं बेवकूफ़ के अलावा। नहीं, वो तो खैर बेवकूफ़ बनाते ही रहे हैं शुरू से, अभी तक भी बना रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो बीआरटी का ये जो स्टे था जिस पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं, सबसे बड़ा करप्शन केस इस हुकूमत पे लगेगा तो ये बीआरटी का लगेगा। और ये जो वेट हो रहा था, ये स्टे इसलिए लगाया था कि जी चलने दे एक दफ़ा, तो हमने कहा चलने दे। अब आप ये केसेस खुलेंगी ये, फिर आपको पता चलेगा कि ये इस पे तो वादा माफ गवाह भी तैयार हो गए हैं जो चीफ इंजीनियर्स हैं। तो मैं समझता हूँ जो इस हुकूमत में
जो बड़ा सबसे केस इस हुकूमत पे बनेगा वो BRT का बनेगा। अच्छा, ओके। जाते जाते बता दें मुसद्दिक मलिक साहब, आखिरी बात, इस गवर्नमेंट को, चाहे वो बुज़दार साहब के हवाले से हो या कुछ भी, इस गवर्नमेंट के क़याम को तो कोई ख़तरा किसी लिहाज से नहीं देखते आपने? ये मुझे नहीं मालूम जी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक फ्रेश इलेक्शंस का मैंडेट नहीं आए हमें किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि सिलसिला चलता रहे। जब हुकूमत, मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर्स के अंदर जब आप कलेक्शन देखेंगे तो मेल्ट डाउन हो जाएगा, इकनॉमिक मेल्ट डाउन, अल्लाह ना करे, खाकम बदन। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह की मुआशी पॉलिसीज ये लेकर चल रहे हैं, तीन क्वार्टर्स के अंदर कंप्लीट इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो जाएगा और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी माँ सिवाय इसके कि फ्रेश इलेक्शंस और फ्रेश मैंडेट कॉल किया जाए। लेकिन कौन जाने, मेरी ख्वाहिश यही है कि ऐसा ना हो और मुल्क तरक्की करे, लेकिन उसके लिए पॉलिसीज और टीम दोनों बदलने पड़ेंगे इस हुकूमत को। BRT के हवाले से आपको याद होगा कि असद उमर साहब ने कहा था कि हम 6 अरब या पता नहीं किसी जी 6, मेरा ख्याल है 4 या 6 अरब कहा था शायद जी, 4 या 6 अरब में बना देंगे। 8 अरब का फिर आपने सुना कि 22 अरब अभी ये जो खटक साहब की गुफ्तगू में एक 22 अरब, एक 31 अरब और एक 44 अरब। अब आपको मालूम है कितने में बनी? हाँ, आप लोग तो क्लेम करते हैं 100 अरब, ये लोग कहते हैं 66 अरब, अब अल्लाह जाने। चलें आप जरा उसकी तहकीक कर लें, वो 100 अरब से ज्यादा में बनी। हाँ, आप लोग लेकिन एक और भी मैं जाते जाते जो मुझे खबर मिली है, मैं इस वजह से नाम नहीं लूंगा कि अभी तक सर्टिफाई नहीं हुई, कि एक इनका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसका बिड बॉन्ड जाली था। तो अब ये आएगा सामने, ऐसा सब अवाम के सामने आएगा कि कौन कौन से जाली बिड बॉन्ड पे किस किस को पेमेंट हुई है और किस तरह ये 100 अरब तक पहुंचा है, 32, 35, 36 या 40 अरब का मंसूबा। ठीक है, बहुत अब आपके सामने आएगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट बाकी तमाम मुल्क में, मुल्तान में, पिंडी में, इस्लामाबाद और लाहौर में जो प्रोजेक्ट 9-9 महीने, 10-10, 11-11 महीने में बने हैं, वही प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया है तकरीबन कितनी देर में भाई? हाँ, ये 2017 दिसंबर में कह रहे थे, 6 महीने, अब 2020 हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम कंक्लूड